السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ عن جابر بن سمرة رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها عز وجل فقلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف أخرجه مسلم۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اس طرح صف بندی کرو جس طرح بارگاہ الہی میں فرشتے صف بستہ رہتے ہیں۔ ہم لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیسے فرشتے بارگاہ الہی میں صف بندی کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ سب سے پہلے اگلی صف پوری کرتے ہیں اور صف میں مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔ ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح بمناکبنا فی الصلاۃ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو مونڈھوں پر ہاتھ پھیرتے اور فرماتے، استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبکم، برابر کھڑے رہو اور آگے پیچھے نہ رہو ورنہ تمہارے دلوں میں پھوٹ پڑ جائے گی۔ وَلِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، اور نیز میرے قریب وہ کھڑے ہوں جو سمجھدار اور عقل مند ہوں، اور پھر جو ان سے قریب ہوں، اور پھر جو ان سے قریب ہوں عقل اور سمجھ میں۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصف من تمام الصلاۃ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اپنی صفیں برابر رکھا کرو، کیونکہ صف کی برابری سے نماز کی تکمیل ہوتی ہے۔ سماک بن حرب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں نے نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسوی صفوفنا حتی کأنما یسوی بها القدح حتی رآنا قد عقلنا عنه ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر فرأى رجل باديا صدره من الصف فقال عباد الله لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، أخرجه مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفیں برابر کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ ایسا معلوم ہوتا کہ آپ ان سے تیر کی لکڑی برابر فرما رہے ہیں۔ یہاں تک کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ لی، یعنی صفوں کو برابر کھڑی رکھنا، یہ علم ہم نے مکمل سیکھ لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے، آپ تکبیر تحریمہ کہنے ہی والے تھے، اتنے میں آپ نے ایک آدمی کو دیکھا جس کا سینہ صف سے باہر نکلا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ کے بندو، تم لوگ ضرور بالضرور اپنی صفیں برابر کر لو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں میں مخالفت ڈال دے گا۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقیموا صفوفکم فإنی اراکم من وراء ظہری وکان احدنا یلزق منکبہ بمنکب صاحبہ وقدمہ بقدم، اخرجہ البخاری۔ صفیں برابر کر لو، میں تمہیں اپنے پیچھے سے بھی دیکھتا رہتا ہوں، اور ہم میں سے ہر شخص اپنا مونڈھے سے اور دوسرے ساتھی کا مونڈھا اور اپنے قدم سے دوسرے ساتھی کا قدم ملا کر کھڑے ہو جاتا تھا۔ دیکھیے میرے بھائیوں، احادیث کے اندر صفوں کی برابری کی، صف کی درستگی کی بڑی اہمیت آئی ہے۔ ہم نے لگ بھگ 6-7 احادیث صفوں کی درستگی کے بارے میں سنی ہے۔ یہ صفوں کی درستگی نماز کی درستگی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ طور پر صفوں کی درستگی میں تاکیدی حکم کرتے تھے، اور ہم نے ابھی حدیث میں سنا کہ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے جا رہے تھے، ایک آدمی کا صرف سینہ جو ہے صف سے باہر نکلا ہوا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ صف کو درست کر لو، ورنہ تمہارے چہروں کو اللہ تعالیٰ مخالفت میں ڈال دے گا، تمہارے درمیان پھوٹ کو ڈال دے گا۔ اور ان احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ
نماز کے اندر ایسے کھڑے ہوں، ایک انسان اپنے مونڈے سے دوسرا آدمی کا مونڈا ملنا چاہیے، اور ایک آدمی کا قدم دوسرے آدمی کے قدم سے ملنا چاہیے، ایسا کھڑے ہو کہ جیسا کہ ایک دیوار کے مانند ہے۔ جب انسان ایسے کھڑے ہوتا ہے تو صف کی درستگی ہوتی ہے، ایک آدمی کھاندہ نہیں ملاتا ہے، مونڈا نہیں ملاتا ہے، ایک آدمی پیچھے اور آگے پیچھے آگے ایسا ہوتا ہے، یہ درستگی نہیں ہے۔ تو احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ صفوں کی درستگی پر باتیں بتائی ہیں، اور صحابہ اکرام کو سیکھنا پڑا، اور صحابہ اکرام سیکھ لیے صفوں کی درستگی کیسی ہوتی ہے۔ اور باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کیسے صف بنتے ہیں فرشتے، تو اللہ کے نبی نے کیا کہا، پہلی صف کو مکمل کرتے ہیں، پھر بعد میں کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دوسری صف کو مکمل کرتے ہیں۔ اور ان احادیث سے پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے قریب وہ لوگ رہیں جو سمجھدار ہو اور عقل مند ہو، پھر ان کے بعد جو سمجھدار عقل مند میں جو ہے وہ لوگ کھڑے ہوتے رہیں۔ یہاں پتہ چلا کہ امام جب نماز کے لیے کھڑے ہوتا ہے تو امام کے پیچھے ایسے لوگ کھڑے ہوں جو دین یا علم سے وابستہ رہتے ہیں، جنہیں دین کے مسئلے مسائل، شریعت کے مسئلے مسائل معلوم ہوتے ہوں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ بتایا ہے۔ تو پتہ چلا کہ نماز کے اندر نماز ہی نہیں بلکہ صفوں کی درستگی کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے اور آپ کو کہیں سنی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور نمازوں میں صفوں کی درستگی کی بڑی اہمیت ہے، اس کا اہتمام کرتے ہوئے نمازوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔